سبحان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقدس باندیاں، باندی کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، نوکرانی کے، خدمت خادم کے، خادمہ کے۔ مذکورہ بالا بیویوں کا ذکر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف تھیں، یعنی آپ کے حکم پر عمل کرتی تھیں۔ پہلے ہیں ماریہ قبطیہ، ان کو مصر و سکندر کے بادشاہ مقوقس قبطی نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفے کے صورت بطور حبہ کی نظر کیا تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک ایسی عورت ہے کہ مصر کا بادشاہ مقوقس، جس کا نام تھا مقوقس قبطی، اس نے ہدیے کے طور پر یہ باندی دی تھی، حضور اعلیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اور ماریہ قبطیہ کی ماں رومی تھی اور باپ مصری، یعنی ماں روم کی رہنے والی اور والد مصر کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت حسین و خوبصورت تھیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں، اس لیے کہ یہ ان کے باپ مصری تھے، یعنی پوری دنیا میں آج بھی اور پہلے سے بھی خوبصورتی مصر میں ہے، اس لحاظ سے ذکر کیا ہے کہ ان کی ماں روم کی تھی، باپ مصری تھے، یعنی مصر کے تھے، اس لیے بہت ہی حسین و خوبصورت تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا پیغمبر حضرت یوسف زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یہ بھی مصر کے تھے، تو خوبصورتی مصر میں ہے۔ یہ حضور کی ام ولد ہیں کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان سے آپ نے نکاح بھی کیا تھا، باندی بھی تھیں اور ان سے نکاح بھی کر لیا تھا، اور ان سے ایک اولاد ہوئی تھی حضور کو، جن کا نام تھا ابراہیم۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردے میں رکھتے تھے، اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے مقام عالیہ میں آپ نے الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے۔ نان و نفقہ مطلب مکان کا خرچہ، کپڑے کا خرچہ، کھانے پینے کے خرچے کو نان و نفقہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب خرچہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنبھالے۔ 15 یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور امیر المومنین عمر فاروق نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ یہ پہلی باندی کا ذکر ہوا۔ حضور کی باندیوں میں سے دوسری باندی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی خاندان کی بنو قریظہ سے تھیں۔ گرفتار ہو کر حضور کے پاس آئیں، مگر انہوں نے کچھ دن تک اسلام قبول نہیں کیا۔
جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے، مگر ناگہاں یعنی اچانک ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا، ریحانہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یعنی میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، صرف لونڈی بنا کر ہی رکھیں آپ، یہی میرے آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو 10 ہجری میں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں، یعنی حضور کی موجودگی میں ہی یہ باندی ریحانہ جس کا نام تھا یہ وفات ہو گئی ان کی۔ تیسری باندی نفیسہ، یہ پہلے حضرت زینب بنت حجش کی مملوکہ لونڈی تھی، انہوں نے ان کو حضور کی خدمت میں بطور حبہ کے نظر کیا اور یہ حضور کے کاشانِ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگیں، یہ بھی باندی تھی۔ چوتھی باندی تھی صاحبہ، باندیوں کے علاوہ حضور کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھی، جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں، اس لیے صاحبہ لکھ دیا۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر حضور کے پاس آئی تھیں اور حضور کی باندی بن کر آپ کی یہ ساتھ باندی کے علاوہ صحبت سے بھی سرفراز ہوئی، یعنی نکاح بھی کیا۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور کی اولاد کی تعداد 6 ہے، حضور کی اولاد کی تعداد 6 ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 6 صاحبزادے اور صاحبزادی دونوں ملا کر کے 6، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی سبھی اس کو مانتے ہیں کہ 6 ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اختلاف ہے تو ایک صاحبزادے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یعنی بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ 7 تھے، صاحبزادے اور صاحبزادی ملا کر 7 تھے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، اور جو ایک دوسرا صاحبزادہ تھا اس کا نام عبداللہ، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام عبداللہ، یہ 3 صاحبزادے تھے حضور کے، جن کا لقب طیب و طاہر تھا، عبداللہ کا لقب طیب و طاہر۔ اس قول کی بنا پر حضور کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے یعنی بچے اور 3 صاحبزادیاں یعنی بچیاں۔ شیخ محدث دہلوی نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ حضور کی ان 7 مقدس اولاد میں سے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے شکم سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوئے، باقی تمام اولادیں حضرت ختیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئیں، حضرت ختیجہ جو پہلی بیوی تھی۔ ان اولاد کرام کے ذکر جمیل پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت قاسم یہ سب سے پہلے فرزند ہیں، یعنی سب سے پہلے صاحبزادے ہیں، جو حضرت بی بی ختیجہ کی آغوش میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔ حضور کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، مگر علامہ غلابی کہتے ہیں یہ فقط 17 ماہ زندہ رہے، مگر زیادہ تر قول یہ ہے کہ 2 سال کی عمر ہوئی۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے، اعلان نبوت سے قبل مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم، یہ حضور کی اولاد میں سب سے آخری فرزند ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام عالیہ ہے، عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشرب ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر حضور کی بارگاہ میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضور نے انعام کے طور پر ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آپ کو فرمایا، یا ابا ابراہیم۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضور کو فرمایا، یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے ابو کہہ کر پکارا۔ حضور بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقے میں 2 میڈھے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا اور ابراہیم نام رکھا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف، ایک صحابیہ ہیں ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف لوہاری کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی
اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے نبی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو صہیب کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جاکنی کے عالم میں تھے، یعنی آخری وقت تھا حضرت ابراہیم کا۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا نہیں، ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت جب چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اور بلا شبہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ یہی وہ حضرت ابراہیم ہیں جن کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمیں ابراہیم چاہیے یا حسین چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں، یہی وہ ابراہیم ہیں، حضور کے صاحبزادے۔ دونوں میں سے ایک کو اللہ نے یاد کیا ہے، بلایا ہے، آپ جسے کہہ دیں اس کی ہم روح نکال لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں حسین کو کہہ دوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور فاطمہ کو بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی، تو آپ نے اپنے بچے ابراہیم کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ دونوں میں سے ایک کو جب لے جانا ہے تو میرے بچے کو، صاحبزادے کو لے جاؤ۔ جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج میں گرہن لگا، سورج میں گرہن لگتا ہے اسی دن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند و سورج میں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد کیا۔ فرمایا، یقیناً چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو، یعنی نماز کسوف پڑھا جاتا ہے گرہن لگتا ہے جب۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی، یعنی 2 سال پورا بھی نہیں ہوا تھا اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا جو مدت رضاعت بھر اس کو دودھ پلاتی رہے گی، یعنی دودھ پینے کے زمانے تک دودھ پلاتی رہے گی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور اپنے دست سے، اپنے ہاتھ سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ یہ بوقت وفات حضرت ابراہیم کی عمر شریف 17 یا 18 ماہ کی تھی۔ اب آگے ہے 3 بچوں کا ذکر ہو گیا، اب آگے ہے صاحبزادی حضرت زینب کا ذکر۔ حضرت زینب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، یہ حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل، جبکہ حضور کی عمر شریف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، جب اللہ کے رسول نے اپنی بچی کو اسلام کی دعوت دی تو اسلام قبول کر لی، اور جنگ بدر کے بعد حضور نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ زینب کی شادی، جو حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی ختیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ ابو العاص بی بی ختیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی سفارش سے حضرت زینب کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابو العاص شرک و کفر پر آرا رہا۔ رمضان 2 ہجری میں ابو العاص جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک حضرت زینب مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھیں۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت ختیجہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور کا اشارہ پا کر صحابہ کرام نے حضرت زینب کے پاس واپس بھیج دیا، اور حضور نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ اس لیے
رہا کر دیا ابو العاص کو کہ آپ زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور نے زید بن حارثہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن میں بھیج دیا تھا، چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یا جج سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب کو مدینہ منورہ لائے۔ قول ہے کہ جب زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بدنصیب ظالم نے ان کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل تھا جو گر گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ حضرت زینب کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا ہے، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والی ہے کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی، یعنی مصیبت اٹھانے کی وجہ سے اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد ابو العاص محرم سن 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے، یعنی کچھ دنوں کے بعد 7 ہجری میں مسلمان ہو کر ابو العاص جو زینب کے شوہر تھے یہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت زینب کے ساتھ پھر رہنے لگے۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن اور سودا بنت زمع ام سلمہ نے ان کو غسل دیا۔ حضور نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند یعنی لنگی عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب کی اولاد میں ایک لڑکا جس کا نام علی، حضرت زینب کی ایک اولاد جس کا نام علی اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھی۔ امامہ تھیں۔ علی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ کی حیاتی میں بالغ ہونے سے پہلے وفات پا گئے، لیکن نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے یہ جنگ یرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور جو امامہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سے بڑی محبت تھی، آپ ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت زینب سے جو لڑکی تھی نواسی امامہ، اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں ہدیے میں ایک حلہ بھیجا، حلہ یعنی کپڑا، اور جس کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی تھی، یعنی ہدیے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا، جس کا پتھر حبشی تھا اور بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضور نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور کو نذر کیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام حضور کی بیویاں، تمام بیویاں ازواج مطہرات حیران رہ گئیں کہ آپ نے اپنے مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جو مجھے پیارا ہے میں یہ ہار اسے دوں گا۔ تمام بیویاں حیران ہو گئیں کہ بھائی سب سے زیادہ محبوب کون بیوی ہوگی جسے یہ ہار ملے گا۔ تمام ازواج مطہرات نے یہ خیال کیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی عائشہ کو عطا فرمائیں گے۔ تمام بیویوں نے یہ سوچا کہ یہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کر ہمارے آقا فرماتے ہیں تو شاید یہ ہار حضرت عائشہ کو ملے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دست مبارک سے یہ ہار ڈال دیا۔ یہ حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ تھیں، اور حضرت امامہ سے کتنی محبت تھی حضور کو، یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ۔ یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے، یہ حضور کی دوسری صاحبزادی ہیں، 7 برس پہلے نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے 7 برس پہلے حضور کی عمر شریف کی 33 سال کی عمر تھی، یہ پیدا ہوئیں اور اس ابتدائی اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہو گئی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ رقیہ کا نکاح، حضور کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا۔ اور
سورہ تبت یدا نازل ہو گئی۔ سورہ تبت یدا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے بد دعا دی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ نبی کا گستاخ تھا ابو لہب، اس لیے اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کا گستاخ جو ہے صحیح سے رہے، سلامت رہے، اچھے سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پوری صورت میں اس کی برائی اور اس کے بارے میں ہی کچھ آیا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اور اس کی بیوی تھی وہ بھی گستاخ تھی، اس کے بارے میں اس صورت میں ہے۔ تو ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں، تو ابو لہب قرآن مجید میں اپنی دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جب دیکھا تبت یدا کہ میری رسوائی ہو رہی ہے، تبت یدا میں اس کی رسوائی ہی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا۔ کیا مجبور کیا؟ کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ عثمان بن عفان سے، یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے واپس مکہ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ میاں بیوی دونوں صاحب الہجرتین، دو ہجرتوں والے معزز لقب سے سرفراز ہوئے، یعنی دو بار ہجرت کیے۔ ایک بار مکہ سے حبشہ تشریف لے گئے، اور پھر حبشہ سے کہاں مکہ آئے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، تو دو بار ہجرت کیے، تو انہیں صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دو ہجرتوں والے ہیں دونوں میاں بیوی۔ جنگ بدر کے دنوں میں، جنگ بدر کا جب لڑائی ہوئی اس دنوں میں رقیہ حضور کی دوسری صاحبزادی بہت بیمار تھیں، چنانچہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا کہ جو ہے رقیہ بیمار ہیں تو ان کی خدمت داری کرنے کے لیے آپ رہیں، اس لیے روک دیا۔ حکم دیا کہ بی بی رقیہ کی تیمہ داری کریں۔ حضرت زید بن حارثہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، اسی دن حضرت رقیہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ یہ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ 20 سال کی عمر پا کر وفات پا گئیں۔ حضور جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن حضور نے ان کو جنگ بدر کے مجاہد میں شمار فرمایا ہے، اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کا برابر حصہ بھی عطا فرمایا، اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرت بی بی رقیہ کے شکم سے حضرت عثمان غنی کے ایک فرزند پیدا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ بھی حضور کا نواسہ عبداللہ۔ یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال فرما گئے۔ اب آگے تیسری صاحبزادی ہے ام کلثوم۔ یہ پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ 2 بیٹیاں حضور کی ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ایک رقیہ تھی عتبہ کے نکاح میں، اور دوسری بیٹی ام کلثوم یہ عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے بھی ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بدزبانی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا عتیبہ۔ ابو لہب کا یہ بیٹا حضور کے ساتھ گستاخی بھی کی اور حضور پر جھپٹ پڑا، اور آپ کے مقدس پیرہن کو کرتوں کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے حضور کے دل پر بڑا انتہائی رنج و صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑا، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ یہ بد دعا دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو، یہ بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے۔ یعنی دعا جو نبی نے دی تھی، بد دعا دی تھی عتیبہ کو، تو ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے باپ بیٹے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے، اور ایک جگہ کا نام مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا یہاں درندے بہت ہیں، درندے کہتے چیڑ پھاڑ کرنے والے کو،
چیر پھاڑ کرنے والا جو جانور ہوتا ہے اسے درندہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، لہذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو۔ سامان اکٹھا کرو اور سامان کے اوپر بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو جاؤ، تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے، ایسے جانوروں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات میں اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ خدا کی شان دیکھیے، ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی و بے ادبی نہیں کی تھی مگر عتیبہ نے کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا عتبہ، اور عتیبہ گستاخی کی تھی اس لیے یہ قہر الہی میں مبتلا ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی، اس لیے وہ قہر قہار غضب جبار کی گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں خونخوار شیر کے حملے کا شکار بن گیا۔ یعنی عتبہ جو بیٹا تھا ابو لہب کا، یہ نبی کے ساتھ گستاخی نہیں کی تھی، خالی حضرت رقیہ کو اس نے طلاق دے دی تھی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو نبی کے ساتھ گستاخی نہیں کرے گا وہ اس کے مقدر میں ایمان ہے تو وہ لے آئے گا۔ ایمان لایا عتبہ اور صحابی بن گئے، ابو لہب کا بیٹا عتبہ صحابی بن گئے، اور جو دوسرا بیٹا تھا عتیبہ، جس ام کلثوم کا جس سے نکاح ہوا تھا عتیبہ نے حضور کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ تو جہاں بھی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جس نے بھی نبی کے ساتھ گستاخی کی ہو وہ ایمان والا ہے تو وہ کفر میں چلا گیا ہے، اور کفر والا ہے تو وہ کبھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ گستاخ رسول کی یہ سزا ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا، اور ایمان ہے تو چلا جاتا ہے۔ بی بی رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ حضرت رقیہ کا بھی نکاح عثمان غنی سے ہوا تھا، تو حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو اب دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کر دیا، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں ام کلثوم نے وفات پائی اور حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں، جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم کا واقعہ آپ نے سنا۔ اب چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ، یہ شہنشاہ کونین کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ ہے اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ ان کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ اعلان نبوت کے پہلے سال جبکہ حضور کی عمر شریف 41 برس کی تھی یہ پیدا ہوئیں، اور بعض نے لکھا اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی ولادت ہوئی اور اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا ہے؟ ان کے مرتبہ و درجات کے حالات سے کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا تذکرہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق یہ سیدہ نساء العالمین ہیں، تمام جہان عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدہ نساء اہل الجنہ یعنی اہل جنت کی تمام عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی، میرے بدن کی ایک بوٹی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سن 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، 3 صاحبزادے حضرت فاطمہ کے پیدا ہوئے، اور 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، 3 بچیاں پیدا ہوئیں جن کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم۔
ابھی آپ نے زینب، رقیہ، ام کلثوم کا واقعہ سنا، حضور کی صاحبزادیوں کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب پھر حضرت فاطمہ کی 3 صاحبزادیاں ہوئیں جن کا نام تھا زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کی ولادت ہوئی، 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھی، 6 اولادیں، 3 صاحبزادے، 3 صاحبزادیاں، ان میں 2 بچے، حضرت محسن اور رقیہ 2 بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت فاطمہ کی صاحبزادی جو ام کلثوم تھی، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، جن کے شکم سے آپ کے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ دیکھیے کس طرح سے وہی نام بار بار آ رہا ہے۔ رقیہ اب کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ یعنی ام کلثوم کا نکاح، کون سی ام کلثوم؟ جو حضرت فاطمہ کی اولاد تھی، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، اور حضرت عمر سے ایک فرزند اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ صاحبزادی کا نام رقیہ تھا، اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی صاحبزادی جو زینب تھی، ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ حضور کی وصال شریف، حضور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تب بی بی فاطمہ کے دل پر بہت صدمہ گزرا۔ چنانچہ حضور کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد 3 رمضان کو سن 11 ہجری منگل کی رات میں حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ 12 ربیع الاول، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان میں حضور کی وفات کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کا بھی انتقال سن 11 ہجری میں ہو گیا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ 4 صاحبزادیوں کا ذکر تھا جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا حضور کی۔ چچاؤں کی تعداد، حضور کے چچاؤں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے 11 لکھا ہے، اور بعض نے ان کی تعداد 9 لکھی ہے، بعض نے 10 لکھا ہے، مگر اس کتاب میں 12 کا ذکر ہے، 12 کا نام ہے۔ 12 کا نام ہے حارث پہلا نمبر، دوسرا ابو طالب حضور کے چچا تھے جو حضرت علی کے والد تھے، تیسرے نمبر پر زبیر، چوتھے حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید بھی ہوئے تھے جنگ احد میں۔ حضرت عباس یہ بھی حضور کے چچا تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، ایک عباس کربلا کے واقعے میں، وہ دوسرے ہیں۔ ایک چھٹے چچا ابو لہب، یہ ابو لہب جو جس کی برائی بیان کی گئی ہے، یہ بھی ابو لہب جس کے نام سے سورت ہے قرآن میں، یہ بھی چچا ہیں۔ غیداق، 7ویں چچا غیداق، 8ویں مقوم، 9ویں زرار، 10ویں قسم، 11ویں عبد القعبہ، 12ویں میں حجل۔ ان میں سے صرف 2 ایمان لائے تھے، ایک حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2 چچا نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقت و بہادر تھے، ان کو حضور نے اسد اللہ، اسد الرسول، اللہ اور رسول کا شیر کا لقب دیا تھا، اور سب سے پہلا لقب حضرت حمزہ کا ہی ہے۔ کون سا لقب؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ سب سے پہلا لقب حضرت حمزہ کا ہے، دوسرا لقب ہے امام حسین کا، سید الشہداء۔ اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور خاص جنگ احد کے میدان میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ عالم اسلام ہے۔ جنگ احد میں جو جالیہ بنی ہوئی قبر ہے، اسی میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت عباس کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں، حضور نے ان کے اور ان کی اولاد کے بارے میں بہت بشارتیں دی ہیں، اچھی اچھی دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ حضرت عباس جو چچا تھے، یہ 87 یا 88 برس کی عمر پا کر وفات پائی، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کی پھوپھیوں کی تعداد 6، جن کے نام یہ ہیں: عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، برہ، صفیہ، اروا۔ صفیہ نے اسلام قبول کیا، یہ زبیر بن عوام کی والدہ ہے۔ یہ بہت بہادر حوصلہ مند خاتون تھیں۔ غزوہ خندق میں انہوں نے ایک حملہ آور یہودی کو تنہا ایک لکڑی سے مار مار کر قتل کر دیا تھا، جس کا تذکرہ غزوہ خندق میں ہے۔ جنگ احد میں بھی جب مسلمانوں کا لشکر بکھر چکا تھا، یہ اکیلی کفار پر صفیہ نیزہ چلاتی رہیں، یہاں تک کہ حضور کو ان کی غیر معمولی شجاعت و بہادری پر انتہائی تعجب ہوا۔ آپ نے ان کے فرزند زبیر کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ ذرا اس عورت کی بہادری جانساری تو دیکھو، 20 ہجری میں 73 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پا کر
جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ صفیہ کے علاوہ اروا، عاتکہ، امیمہ کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی اسلام لائیں کہ نہیں لائے، یہ اختلاف ہے۔ اب آگے ہے خدام خاص، یعنی کون کون حضور کے خادم تھے، یہ کتنے خوش نصیب خادم تھے جو حضور کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے حضور کی۔ تو خادموں کی بہت بڑا مقدر ہے کہ نبی کی خدمت میں رہے۔ تو سب سے پہلے ہے حضرت انس بن مالک، یہ حضور کے سب سے مشہور و ممتاز اور خادم ہیں۔ انہوں نے 10 سال تک سفر میں بھی اور گھر میں بھی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔ ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم اکثری مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ اپنے خادم حضرت انس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس کے مال اولاد میں کثرت عطا فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس کا بیان ہے، آپ کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا۔ 3 دعا تھی، اس کے مال، اولاد اور جنت۔ تو مال اولاد یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں 2 چیزیں میں نے دیکھ لی، اب جنت کا جو مسئلہ ہے یہ باقی ہے۔ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے۔ حضرت انس بن مالک کی اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے 2286 حدیثیں حضور سے روایت کی ہیں۔ حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی۔ آئے کیوں؟ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرے خادم ربیہ بن کعب اسلمی، یہ حضور کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ربیہ بن کعب اسلمی یہ پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ 63 ہجری میں وفات پائی۔ تیسرے خادم حضرت ایمن بن ایمن، حضور کی ایک چھوٹی سی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ ہی کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ایمن بن ایمن، ایمن لڑکی کا نام لگ رہا ہے مگر یہ صحابی کا نام۔ تو ایسا نہیں، کچھ ایسے صحابیوں میں بھی نام ہوئے ہیں کہ جو دیکھنے سننے میں لگتا ہے کہ یہ کسی عورت کا نام ہے، تو ہمارے سوچنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ لڑکوں کا نام ہے، مرد کا نام ہے۔ جیسے میں نے کئی لوگوں کو جب نام پوچھتے ہیں تو میں نے کئی کو نام بتایا، حنظلہ رکھیے نام، حنظلہ، تو یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ جب کسی بچے کو نام رکھو، بولو کہ حنظلہ رکھ لو، نام بڑا اچھا صحابی کا نام ہے۔ ایسے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، شہید ہوئے وہ فرشتوں نے غسل دیا، تو کہتے ہیں لوگ لڑکی جیسا نام لگ رہا۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ نالین شریفین اور وضو کا برتن اور مسند و مسواک اپنے پاس رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود یہ بھی خادم تھے، 60 برس سے زیادہ عمر پا کر یہ بھی مدینہ، بعض کا قول ہے کہ مدینہ میں، بعض کے نزدیک یہ کہ کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ 5ویں خادم عقبہ بن حاجر، یہ حضور کی سواری کے خچر کی لگام تھامے رہتے تھے۔ قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے، اعلیٰ درجے کے فصیح خطیب تھے، یعنی تقریر کرنے والے، اور شعلہ بیان شاعر بھی تھے۔ امیر معاویہ نے اپنی حکومت کے دوران میں ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ 58 ہجری میں مصر کے اندر ہی ان کا وصال ہوا۔ 6ویں خادم ہیں اسلح بن شریک، یہ حضور کے اونٹ پر کجاوا باندھنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ 7ویں خادم ابو ذر غفاری، یہ انتہائی تارک الدنیا عابد زاہد تھے، یعنی دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ دربار نبوت کے بہت ہی خاص خادم تھے، ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں، اور یہ زبدہ نامی گاؤں میں ان کا وصال ہوا۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 8ویں خادم ہیں مہاجر مولا ام سلمہ، یہ ام المومنین ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور صحابی کے صرف سے بھی فیضیاب ہوئے۔ حضور کی خدمت میں 5 سال رہے
بہت ہی بڑے مجاہد تھے، مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے، کچھ دنوں تک مصر میں رہے، پھر طہا چلے گئے اور وہاں اپنی وفات تک مقیم رہے۔ 9ویں خادم حنین مولا عباس، یہ پہلے حضور کے غلام تھے اور دن رات آپ کی خدمت کرتے تھے۔ اپنے چچا حضرت عباس کو یہ غلام عطا فرما دیا اور یہ حضرت عباس کے غلام ہو گئے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد حضرت عباس نے ان کو اس لیے آزاد کر دیا تاکہ یہ دن رات حضور کی بارگاہ میں رہیں اور خدمت کرتے رہیں۔ نعیم بن ربیعہ اسلمی، یہ 10ویں خادم ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ 11 ابو الحمرا، ان کا نام ہلال بن حارث ہے، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام و خادم ہیں اور وفات نبوی کے بعد مدینہ سے ہم سے چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ 12ویں خادم ابو اسما، حضور کے غلام تھے، ان کو آپ نے آزاد فرما دیا۔ یہ دربار نبوت سے جدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ حضور کو اکثر یہی غسل کرایا کرتے تھے، حضرت ابو اسما یہ غسل کرایا کرتے تھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ 12 خادموں کا ذکر ہے اس کتاب میں، دوسری کتابوں میں اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ خصوصی محافظین، محافظین اسے کہتے ہیں جو حفاظت کے لیے، جسے کہتے ہیں باڈی گارڈ۔ کفار چونکہ حضور کے جانی دشمن تھے، ہر وقت اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ اگر ایک ذرا بھی موقع مل جائے تو آپ کو شہید کر ڈالیں۔ حضور کے کفار و مشرکین اتنے سخت دشمن تھے کہ آپ کی دشمنی کے لیے وہ ایمان لایا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے، ان سے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے حضور سے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور جو ہے اس طرح سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون آپ کا دشمن ہے۔ تو آپ کے بہت سارے دشمن ہوتے تھے، طاق میں رہتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیں، بلکہ بارہا قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے۔ اس لیے کچھ جانثار صحابہ باری باری سے راتوں کو آپ کے مختلف خوابگاہوں، جہاں آپ رہتے، گھر میں، مقام پر، کہیں بھی، قیام گاہوں کو تلوار لے کر پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ یہ آیت نازل نہ ہو گئی، واللہ یعصمک من الناس۔ ایک آیت ہے قرآن کی، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی اس وقت تک یہ صحابی رسول ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے تلوار لے کر کے حضور کی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہنا دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے جو ہے وعدہ فرما لیا کہ مجھ کو میرے تمام دشمنوں سے بچائے گا۔ ان جانثار پہرے داروں میں خوش نصیب صحابیوں کے نام ہیں ابو بکر صدیق، سعد بن معاذ انصاری، محمد بن مسلمہ، ذکوان بن عبداللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن شعبہ۔ یہ رہے حفاظت کرنے والے بزرگان دین، صحابہ کرام۔ اور کاتبین وحی، جو کلام اللہ کا کلام اللہ کے رسول پر نازل ہوتا، اس کلام کو اللہ کے رسول لکھواتے صحابہ سے، تو جو لکھنے والے ہوتے ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ تو جو کلام پاک لکھتے تھے ان کے نام: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت عامر بن فہیر، حضرت ثابت بن قیس، حضرت حنظلہ بن ربیعہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی کعب، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان۔ یہ 14 نام ہیں جو اللہ کا کلام لکھا کرتے تھے۔ دربار نبوت کے شاعر تو بہت تھے حضور کے دربار میں، جو نعت گوئی کے ساتھ اور بھی شعر کہتے تھے کفاروں کے خلاف۔ تو شاعروں میں حضرت کعب بن مالک، یہ جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہو گئے۔ معتوب کا مطلب ہوتا ہے کہ عتاب، ناراض۔ حضور جس سے ناراض ہو جائیں سمجھ لو عتاب نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہو گیا۔ اب حضور جس سے ناراض ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عتاب نازل ہو گیا۔ تو کعب بن مالک انصاری سلمی جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہو گئے، یعنی عتاب میں پڑ گئے، تو پھر ان کی توبہ کی قبولیت قرآن میں نازل ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں سے حضور نے فرمایا تم لوگ مشرکین کی ہجو کرو، کیونکہ مومن اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے، تمہارے اشعار گویا کفار کے حق میں تیروں کی مار کے برابر ہے۔ حضرت علی کے دور خلافت یا حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کے دور ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری، ان کے فضائل بہت ہیں
حضور نے ان کو سید الشعراء کا لقب دیا. یہ جنگ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے. ایک شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت، یہ بہت مشہور شاعر ہیں حضور کے. حضور ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرما. یہ بھی ارشاد فرما جب تک میری طرف سے کفار مکہ کو اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے رہتے ہیں اس وقت حضرت جبرائیل ان کے ساتھ رہا کرتے ہیں. 120 برس کی عمر پا کر 54 ہجری میں وفات پائی. 60 برس کی عمر زمانے جاہلیت میں گزاری اور 60 برس کی عمر خدمت اسلام میں صرف کی. یہ تاریخی لطیفہ ہے کہ ان کی اور ان کے والد ثابت اور ان کے دادا منذر اور لکڑ دادا حرام سب کی عمریں 120 برس کی ہوئی. یعنی حضرت حسان بن ثابت جو شاعر تھے، جو نعت پڑھا کرتے تھے، ان کے والد کی، ان کے دادا کی، ان کے لکڑ دادا کی، سب کی عمریں 120 سال کی ہوئی. خصوصی مؤذن، یعنی جو مؤذن تھے حضور کے ظاہری زمانے میں، ان کی تعداد 4 ہے. سب سے پہلے حضرت بلال بن رباح، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رباح ہے. دوسرے مؤذن ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ نابینا تھے، یہ مؤذن نابینا تھے. یہ دونوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے، یعنی 2 مؤذن تھے مسجد نبوی کے حضور کے زمانے میں. تیسرے مؤذن سعد بن عائذ، یہ سعد قرش کے لقب سے مشہور تھے. یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے، مدینہ میں مسجد قباء ہے وہاں کے مؤذن تھے. چوتھے ابو محذورہ، یہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں یعنی مکہ میں اذان پڑھا کرتے تھے. یہ واقعہ رہا، آپ حضرات نے سماعت فرمایا. اب اس کے آگے آئے گا معجزات، حضور کے چمتکار، حضور کے معجزات، حضور کے واقعات، ایسے معجزات جس سے سن کر دنیا حیران ہو جائے. دیکھیے یہ ہوا ایک محفل، آپ نے سنا، سمجھا، کسی نے کم سمجھا، کسی نے زیادہ سمجھا، کسی نے تھوڑا سمجھا، بعد میں پوچھتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کوئی نہیں بھی سمجھتا. تو یہ ہوتا ہے، محفل کی الگ بات ہوتی ہے. اسی میں ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے، بڑا معقول واقعہ ہے جو آپ حضرات نے سنا. تو پڑھائی الگ چیز ہوتی ہے اور محفل الگ چیز ہوتی ہے. پڑھائی کا یہی واقعہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قتیبہ کو بددعا دی تھی. کیا بددعا دی تھی؟ گستاخی کی تھی اس نے حضور کے ساتھ، کرتا پھاڑ دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے بددعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس طرف مسلط فرما دے. پھر پیچھے واقعہ کیا ہے کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں جا رہے تھے اور قافلے میں ایک جگہ سوئے اور رات کو شیر آیا، چیر پھاڑ دیا. یہی واقعہ ہم نے اس بچے کو پڑھایا جنتی زیور میں. تو اس نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں سب آ گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اس نے سوال کیا کیا کہ بددعا میں تو اللہ نے کتے کا نام لیا ہے اور حملہ تو شیر نے کیا ہے. اس کا سوال پوائنٹ والا سوال تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے بددعا کتے کی دی ہے اور حملہ کس نے کیا؟ شیر نے کیا ہے. یہ ان کا سوال تھا. تو ان کو جواب دیا پڑا کتا یہ کسی جانور کا نام نہیں، کتا درندے کا نام ہے. کیا نام ہے؟ عربی میں درندے کو کتا کہتے ہیں. ہاں وہ کتا ہے، درندہ. ہاں ہاں یہ تو ایسا کبھی کبھی ہوتا، کوئی چیز دماغ میں آ جاتی ہے. تو ایسا کوئی جب سمجھ میں بات نہیں آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں. ہاں نہیں، چلانا بھی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. بالخصوص حضور کے واقعات اور ان کے تمام واقعات سیرت سننے کے بعد اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی کی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کا فیضان عطا فرمائے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب اور مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی شفاعت پہ لاکھوں سلام